آج ہے 2 مئی 2024 اور 2 مئی 2011، یعنی کہ آج سے 13 سال پہلے اسلام آباد سے چند میل دور واقع ایبٹ آباد کا شہر، جہاں سے کوئی اوباما ہمارا اسامہ اٹھا کے لے گیا، اور ہمیں آج تک معلوم نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے۔ آج تک وہی کنسپیریسی تھیریز اور سازشی بیانیے چلتے ہیں کہ نہیں، وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 70% پاکستانی یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسامہ اس کمپاؤنڈ میں تھا ہی نہیں، جبکہ اس انفارمیشن کو طالبان بھی ڈینائی کر چکے ہیں، القاعدہ بھی مان چکی ہے، پاکستان کی فوج نے آج تک ڈینائی نہیں کیا، امریکہ نے ڈینائی نہیں کیا، لیکن پاکستان میں حمید گل کی طرح کی شخصیات نے ایک کنسپیریسی پھیلائی، اور آج تک لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو بہت پہلے مر گیا ہوگا۔ But I'm asking what you specifically believe because I saw a quotation from you. Yes, I think he died. He perished some years ago, and I think this was a story which was created. کیا ایویڈنس ہے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو آفیشیل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ مان رہی ہیں کہ ہاں جی ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کو نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے۔ تو خیر، آگے بڑھتے ہوئے، اس سے پہلے کہ میں اس کیس کے حقائق آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انالیسز ہمارا تقریباً 2 کتابوں کے انالیسز کے بعد اور ایک 11,000 الفاظ کی رپورٹ جو کہ سیمور ہرش نامی امریکن جرنلسٹ نے لکھی ہے، اس کی ایک کمپریہنسو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے کمپائل کی ہے۔ وہ جرنلسٹ وہ ہے جس نے ہمیشہ امریکن اسٹیٹ کو بری طرح بیش کیا ہے، چاہے وہ ابو غریب کی پریزن میں جو ظلم وہ کرتے ہیں ان پر اس نے آرٹیکل لکھے ہوں، یا پھر اس نے 9/11 کے حوالے سے بات کی ہو، یا اس نے ویتنام وار کو ایکسپوز کیا ہو اور ساتھ ساتھ یہ رپورٹ لکھی ہو، ہمیشہ وہ امریکن فوج کے خلاف رہا ہے۔ تو ایک کریڈیبل صحافی کی یہ 11,000 الفاظ کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد، اتنی سر کھپائی کے بعد، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس قسم کا مذاق اس قوم سے ہوتا رہا ہے۔ کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ اسامہ امریکہ کا پہلے بہت بڑا ڈارلنگ تھا، اور بے نظیر بھی یہ بات کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بندر بن سلطان جو کہ سعودی بادشاہ تھے، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسامہ بن لادن دراصل ایک امریکن اسپائی ایجنسیز کی پروڈکٹ تھی، انہوں نے بنایا تھا۔ یہ سعودی شہری کے بارے میں وہاں کی حکومت اور پاکستان کی حکومت دونوں مانتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ جب یو ایس نے آپریشن سائیکلون کیا، یعنی کہ افغان جنگ میں مجاہدین کو پیسے دے کے لڑوایا، تب وہ بہت ہیرو تھا ان کا، لیکن 9/11 ہوتی ہے اور اس کے بعد اسامہ تو ڈینائی کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کی، لیکن القاعدہ کا جو ترجمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ ایک جھلک ہے، بہت سے ایسے واقعات ابھی ہونے ہیں، کیونکہ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کے آئے ہیں، ہم مرنے سے محبت کرتے ہیں، آپ جینے سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، اسامہ نے ڈینائی کیا، امریکہ نے نہیں مانا۔ وہ ٹاپ 10 ٹیررسٹ کی لسٹ میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ حقائق یہ بتاتے ہیں اس رپورٹ کے کہ 2005 تک ہندو کش کے پہاڑوں میں وہ زندگی گزار رہا تھا انڈر گراؤنڈ، لیکن وہاں کے کچھ لوکل ٹرائبز مین کو، یعنی کہ وہاں کے جو لوکل لوگ تھے، ان کو پرسویٹ کر کے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اسامہ بن لادن تک رسائی حاصل کی، اس کو گرفتار کیا اور ایبٹ آباد میں لا کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ وقت ہے جب زلزلہ پاکستان میں آیا اکتوبر کا، اس سے پہلے بھی یہ کمپاؤنڈ بن چکا تھا جس کی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور ایک فورٹرس کی جھلک دکھائی دیتی تھی کہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جس کی دیواریں اتنی اونچی ہیں جیسے کوئی قلعہ ہوتا ہے۔ تو بڑی حیرت تھی لوگوں کو کہ اس کی ونڈوز بھی نہیں ہیں باہر کی طرف، اور بڑے بڑے گیٹ، بڑے بڑے دروازے ہیں۔ 2005 میں ہم نے اسامہ کو اپنا گھر کرائے پہ دیا کہ آئیں ہمارے بالکل پاس آ کے بیٹھ جائیں اور رہیں، یہاں پہ زندگی گزاریں۔ اس کے اوپر جو پاکستان کا بعد میں نیریٹو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہم القاعدہ اور طالبان کے خلاف جو ہمارے ٹیکٹکس تھے ان کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو یہاں بٹھایا ہوا تھا، تاکہ کل کو اگر ان سے کوئی کام لینا ہے تو انہیں بتایا جائے کہ یہ کام کر دیں، ادروائز آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، کچھ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا امریکنس کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ اس بات کا پاکستان کے کچھ ہائر انٹیلیجنس آفیشلز کو علم تھا۔ تو 2010 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکس پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کا آفیسر جس کا نام تھا لیفٹیننٹ کرنل اقبال سعید الدین، وہ جاتا ہے جوناتھن بینک کے پاس۔ جوناتھن بینک کون ہے؟ CIA کا اسٹیشن چیف ہے اسلام آباد میں۔ تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک بندہ اٹھ کے CIA کے بندے کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ کا جو موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہے نا، وہ ہمارے پاس موجود ہے ایبٹ آباد میں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ فیورز چاہیے۔ اس نے کہا پہلے اپنا کیس ثابت کریں۔ پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے اقبال سعید الدین کا کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی بات سچ نکلتی ہے، وہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے۔ اس کے بعد امریکنز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس ایریا میں۔ وہ CIA والے کچھ گھر کرائے پہ لینا شروع کر دیتے ہیں ایبٹ آباد کے علاقے میں، اور گھر کرائے پہ لے کے وہ سرویلنس شروع کر دیتے ہیں اس کمپاؤنڈ کی۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے
کہ شروع میں پہلے ایک ڈرون سٹرائک پلان کی جاتی ہے کہ اگر اسامہ یہیں ہوا تو اس گھر پہ ڈرون مار کے اس کو تباہ کر دیں گے. پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں, اس سے آئیڈینٹی تو کنفرم نہیں ہوگی, وہ کنفرم کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور بھی اقدامات کرنے ہوں گے نا. تو اس کے لیے پہلے تو پاکستان کی حکومت سے کوئی بات نہیں کی جاتی کہ ہمیں علم ہو گیا آپ کی کرتوت کا. پہلے صرف پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں اب بھی اسامہ کدھر ہے. تو کیانی صاحب جو اس وقت کے آرمی چیف تھے اور پاشا صاحب جو کہ پروجیکٹ خان کے بھی آرکیٹیکٹ تھے, پروجیکٹ خان کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی تھی, انہوں نے اس پروجیکٹ میں بھی حصہ ڈالتے ہوئے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہیں, حالانکہ معلوم تھا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو 2005 سے 2010 کے دوران اسامہ کی وہاں موجودگی کا دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو بھی کوئی علم نہیں تھا. CIA بھی بالکل لا علم تھی, ان کی ساری انٹیلیجنس اس پہ کچھ کارگر ثابت نہیں ہوئی. یہ بھی حیران کن چیز آپ دیکھ لیجئے, شرم کی بات ہے ان کے لیے. اور اس سارے ٹائم میں یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سعودیز کو علم تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہے, امریکنز کو معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ اب سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک ڈاکٹر جو کہ اسامہ بن لادن کا علاج کر رہا تھا, کیونکہ وہ کافی بیمار تھا, اس کو کڈنی کے ایشوز تھے, اس کے علاوہ ڈائلسس اس کا پہلے ہوتا رہا ہے. تو اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے آفیشلز نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی عامر عزیز صاحب کی, جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں, اب بھی پاکستان میں موجود ہیں ان کے. لیکن یہ رپورٹ یہ کہتی ہے, یہ میں ایکیوز نہیں کر رہا, یہ رپورٹ سیمور ہرش کی یہ کہتی ہے کہ عامر عزیز صاحب بھی دراصل CIA کے لیے کام کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو سیمور ہرش. ٹھیک ہے, اور یہ کام کرنے کا ثبوت یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ $25 ملین کا جو ریوارڈ امریکہ نے اناؤنس کر رکھا تھا کہ جو بھی اسامہ تک رسائی دلوائے گا اس کو اس فنڈ میں سے پیسے ملیں گے. پہلے جناب تو ہو گئے اقبال سعید الدین صاحب, جنہوں نے یہ سارے آپریشن کا بتایا. اس کی کنفرمیشن کے لیے عامر عزیز کا استعمال ہوتا ہے, اور DNA ٹیسٹ یعنی کہ DNA سیمپل لینا تھا اسامہ کا, پھر ثابت ہونا تھا نا کہ کوئی بندہ اس آئیڈینٹی کا وہاں پر موجود ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے ہیپاٹائٹس B کی ایک ویکسینیشن کرنے کی ایک گنجائش پیدا کی جاتی ہے, اس کے بہانے سیمپل لیا جاتا ہے, کنفرم ہوتا ہے کہ یہ اسامہ ہے. تو سب سے پہلے تو اقبال سعید الدین صاحب غائب ہو جاتے ہیں, اپنی پوری فیملی کو لے کے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے وہ CIA کے ایڈوائزر لگ جاتے ہیں. آج بھی ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ان کی فیملی کے ساتھ عیاشی کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو ریپیٹڈلی ایکیوز کرتے ہیں یہاں پہ پولیٹیشنز کو کہ تمہیں غداری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. لیکن اقبال سعید الدین صاحب کا یہ چہرہ دیکھیں کہ غداری کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسامہ کی انفارمیشن کسی کو دینا غداری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہاں پہ رکھنا ریاست کا غلط فیصلہ تھا, لیکن ایک نیشنل سیکرٹ چاہے وہ جیسا بھی ہے, وہ کسی ایک فارن کنٹری کو بیچ دینا, اس کے بدلے ایک شہریت حاصل کر کے یہاں سے بھاگ جانا اور $25 ملین میں سے ایک بڑا چنک اپنی جیب میں ڈالنا, اسے کہتے ہیں اصل ٹریزن. ٹھیک ہے, عامر عزیز صاحب کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ کلیم کرتی ہے کہ ان کو بھی شیئر ملا. لیکن ہوا اس طرح سے کہ جب پتہ چل گیا کہ سورس یہی ہے, تو اس رپورٹ کے مطابق سیمور ہرش یہ کہتا ہے کہ امریکنز نے کیٹیگوریکلی کنوے کیا کہ ہمارے آدمی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے ہم آپ کو ایک اور کور پرووائڈ کرتے ہیں. کور کون تھا؟ کور تھا شکیل آفریدی, ڈاکٹر شکیل آفریدی, جو آج بھی پاکستان میں 33 سال کی جیل کاٹ رہا ہے. اب سن لیں کہ وہ بھی انوسنٹ نہیں ہے, قصور اس کا یہ ہے کہ وہ بھی پہلے CIA کے لیے کام کر چکا ہے, اور اس علاقے میں ایک پولیو یا کوئی اور ویکسینیشن کی کوئی کیمپین تھی, وہ کرنے کی ذمہ داری CIA نے اس کی لگائی, لیکن اس سے سیمپل اسامہ کا کلیکٹ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ شکیل آفریدی نے سیمپل کلیکٹ نہیں کیا, وہ کیا عامر عزیز صاحب نے, لیکن سزا ہو گئی اس کو, اسی لیے کہ CIA نے کہا کہ اصل سیمپل دینے والے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اکارڈنگ ٹو سیمور ہرش. ٹھیک ہے, اور شکیل آفریدی پر بھی جو کیس بنا تھا وہ یہ سیمپل کلیکٹ کرنے کی کوشش کرنا یا CIA کے لیے کام کرنے کا کیس نہیں تھا جس کی بنا پہ وہ جیل کاٹ رہے ہیں, بلکہ وہ یہ تھا کہ ان کو لشکر اسلام کی مدد کرنے کا الزام تھا ایک, اور دوسرا کوئی خاتون جس کا بچہ ان کے کلینک میں مر گیا, اس کے بدلے ان کے اوپر قتل کی FIR ہوئی, تو اس کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اب یہ کتنی ٹھیک ہے, یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو اب پاکستان کو بتا دیا گیا فارملی, اور کس طرح بتا دیا گیا کہ پاشا صاحب کو امریکہ بلایا گیا, واشنگٹن میں بٹھا کے انہیں کہا گیا کہ جناب یہ آپ کی پرفارمنس ہے, یہ آپ کا رپورٹ کارڈ ہے اور ہمیں سب علم ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیے کہ کوآپریٹ کرنا ہے یا پھر ہم یہاں سے جو ڈالر کا نلکا کھولا ہوا ہے اس کو بند کریں.
تو آبویسلی پھر اس وقت تو گزارا نہیں تھا ڈالرز کے بغیر، نہ ہی کبھی رہا ہے پاکستان کا پہلے. تو یہ دیکھتے ہوئے چونکہ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک ایڈ کے علاوہ پرسنل انسینٹیوز بھی ملتے تھے، اور اس کے لیے سیمور ہرش لفظ استعمال کرتا ہے آف دا بک پینٹاگون فنڈز، یعنی کہ پینٹاگون کی طرف سے کچھ پرسنل سیکرٹ فنڈز بھی پاکستان کے اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ تھی اس کو دیے جاتے تھے، جس میں ان کی لیموزینز، ان کی سیکیورٹی، بلٹ پروف گاڑیاں اور ان کا لائف سٹائل مینٹین کرنا شامل تھا. تو انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ بند ہو گیا تو کام تو بہت خراب ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ باتیں آپ کو ہماری بھی ماننی پڑیں گی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اوباما کے لیے کیا رسک تھا؟ پہلا جو رسپانس آیا براک اوباما کا اس وقت میں وہ یہ تھا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایبٹ آباد میں اتنا ہائی ویلیو ٹارگٹ پاکستان نے بٹھایا ہوگا. پہلے ایویڈنس کلیکٹ کرو پھر بات کرنا، میرا دماغ نہ کھاؤ. لیکن جب ایویڈنس کلیکٹ ہوا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ ٹھیک ہے یار یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے رسک فیکٹر یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی بہت تنقید ہو چکی ہے امریکہ کے اوپر بیرونی ممالک کے اندر جا کے اس طرح کے آپریشن کرنے پہ، اگر وہ فیل ہو جائیں. 1980 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ تہران میں جو امریکنز پھنسے ہوئے تھے ایمبسی میں، ان کو نکالنے کا فیلڈ آپریشن ہوا تھا. تب بھی جمی کارٹر کی پریزیڈنسی سٹیک پر تھی اور وہ رونلڈ ریگن سے ہار گیا الیکشن میں، اسی لیے کہ ایک فیکٹر اس کی لیک آف پاپولیرٹی کا یہ بن گیا کہ اس نے فیلڈ آپریشن کیا، یہ تو امریکنز کو بچا نہیں سکا، یہ کیا ہمیں لیڈ کرے گا کل کو. اوباما کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اب سے چند مہینے بعد الیکشن ہے امریکہ کے اندر 2012 کا، اور اگر یہ آپریشن یا تو اسامہ وہاں پر ہوا ہی نہیں یا آپریشن فیل ہو گیا تو میری پریزیڈنسی کا دوسرا ٹرم گیا قربان. اسی لیے اس کے لیے سٹیکس تھے بہت ہائی. لیکن اس کے بعد میں سیمور ہرش یہ کہتا ہے کہ اس نے سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیا تاکہ کسی طرح اس کی اپنی پالیٹکس چمک سکے اور اس کو ایک سیکنڈ ٹرم مل جائے. ٹھیک ہے، جس اپرچونٹی کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ اس کو مل گئی. تو یہ دیکھتے ہوئے یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ڈی این اے سیمپل کلیکٹ کرنے کے لیے بھی کیانی صاحب نے اور پاشا صاحب نے ذمہ داری لگائی تھی عامر عزیز صاحب کی. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اکیلے کو پکڑ لیتے، کیونکہ یہ تو ٹاپ ٹیئر سے حکم آ رہا تھا اور ان کو جو حکم دیا وہ امریکہ سے آ رہا تھا. اس کے بعد یہ بتایا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان نے یہ ڈینائی کر دیا کہ کوئی کنیکشن تھا عامر عزیز کا سی آئی اے کے ساتھ، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیمور ہرش کا جو سورس ہے جو کہ ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھا سی آئی اے کا، اس نے یہ کہا کہ امریکہ نے اپنا جو کچھ شیئر ہے وہ ان کو پہنچایا تھا سیفلی، کیونکہ یہ ہمارے ایسٹ تھے. تو اس کے بعد میں اب معاملات بڑھتے ہیں آپریشن تک پہنچنے تک کہ کس طرح سے اسامہ کو وہاں سے پکڑ کے نکالنا ہے. اس کے لیے ایک میٹنگ ہوتی ہے اپریل 2011 میں، یعنی کہ اس آپریشن سے چند روز پہلے، اور یہ میٹنگ ہوتی ہے پنڈی میں جہاں پر سی آئی اے کے ڈائریکٹر لیون پنیٹا جو اس وقت موجود تھے، ان کی میٹنگ ہوتی ہے پاشا صاحب سے جو کہ آئی ایس آئی چیف تھے. اور اس میٹنگ میں دو قسم کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. امریکہ کی طرف سے کمٹمنٹ یہ مانگی جاتی ہے کہ پیسے آپ کو ملتے رہیں گے لیکن آپ نے ہمارے آپریشن کے راستے میں نہیں آنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپریشن کر رہے ہوں تو آپ یہاں پر کوئی پرابلم کریٹ کریں یا سیکیورٹی فورسز کو الرٹ کر دیں یا ریڈار سسٹم کو ایکٹیو کر دیں، بالکل نہیں کرنا. تو پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ پیسے ملتے رہنے چاہیے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپریشن ہونے دیں سب مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ایک معاملات آگے بڑھنا شروع ہو گئے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا رسک یہ تھا کہ پاکستان کسی صورت چاہتا نہیں تھا کہ یہ خبر عوام تک پہنچے یا سامنے آئے یا نیوز میں آئے کہ ہم اس آپریشن کا حصہ ہیں، کیونکہ اگر یہ آتی ہے تو پہلا تھریٹ طالبان ہے. طالبان تو کبھی معاف نہیں کریں گے اور وہ آگے سے رزسٹ کریں گے کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا، یہ اینمی کنٹری ہے. دوسری چیز یہ کہ پبلک پریشر، عوام بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے گی، ہو سکتا ہے کہ مظاہرے شروع ہو جائیں، احتجاج شروع ہو جائیں. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ انشور کریں. اس میں وہ لکھتا ہے کہ پاشا اینڈ کیانی ور ٹاسک ٹو انشور دیٹ پاکستان ایئر ڈیفینس ڈز ناٹ رسپونڈ ٹو دا یو ایس چاپرز. یعنی کہ پاشا اور کیانی صاحب کو یہ ٹاسک ملا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفینس سسٹم اس دوران ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ کہ سیمور ہرش کی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کا ایک سیل تھا تربیلا غازی میں، وہ اس آپریشن کی لائیو کمیونیکیشن کر رہا تھا، جس میں ایک طرف پاکستان کی انٹیلیجنس کے لوگ تھے اور دوسری طرف افغانستان میں موجود نیوی سیلز کے لوگ تھے. نیوی سیلز وہ اسپیشل گروپ تھا جس نے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا. تو اس طرح سے آپریشن کی راہ ہموار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپریشن سے عین پہلے ایبٹ آباد میں بجلی چلی جاتی ہے.
لائٹ بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں جو سارے گارڈز تھے اس کمپاؤنڈ کے وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی ریزسٹنس سامنے نہ آئے. آپ لوگ سوچ رہے تھے رات کے اندھیرے میں ہو گیا, کسی کو علم نہیں تھا, لیکن اس سے پہلے کی یہ کہانی سنی ہے جس میں ایک ایک چیز اگریڈ تھی اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ, جس کو آج تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ چیلنج نہیں کیا گیا, جو ایک واحد ثبوت ہوتا ہے کسی بھی صحافتی پیس کا. یہاں سے آغاز ہوتا ہے جی آپریشن کا. تو 4 امریکی ہیلی کاپٹر جس میں 2 اسٹیلتھ ہاکس ہوتے ہیں اور بلیک ہاکس جس کی بات میں کر رہا ہوں, اس کے علاوہ 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ چنوکس ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا پروننسیشن یہی ہے نہیں, یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ 4 ہیلی کاپٹر تقریباً 11:20 پر افغانستان کی جلال آباد بیس سے پاکستان کی حدود میں 11:20 پہ انٹر ہوتے ہیں اور تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر کر کے یہ 12:15 کے اراؤنڈ تقریباً یہ لینڈ کرتے ہیں ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ کے باہر. اور وہاں پر لینڈ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ ایک مس ہیپ ہوتا ہے اور اس میں سے ایک ہیلی کاپٹر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. بلیک ہاک کی بات کر رہا ہوں. اب اس پہ 2 نیریٹو ہیں. پہلا یہ کہ یہ امریکنز نے خود کیا یہ کور سٹوری بنانے کے لیے کہ وہاں پر تو بہت ہمیں پاکستانی فوج سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا, انہوں نے ہمیں مارا, ہم نے ان کو مارا اور اسامہ کو چھین کے لے آئے, تو اسی لیے انہوں نے جان کے کیا. نمبر 2 دوسرا یہ کہ یہ ایکچوئل میں ایک حادثہ ہو گیا, وہ صحیح سے لینڈ نہیں ہوا, اس کا کچھ حصہ ڈسٹرائے ہو گیا, اسی لیے اس کو بعد میں امریکنز نے خود ہی برباد کر دیا, اس کو ایکسپلوژن سے اڑا دیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ جو اس کی دم تھی ہیلی کاپٹر کی وہ یہاں رہ گئی, پاکستان نے وہ بھی امریکہ کو واپس کر دی اس ڈر سے کہ امریکنز نے کہا کہ کہیں آپ یہ چین کو نہ دے دیں, یہ ہماری سیکرٹ ٹیکنالوجی ہے. تو ہمیں امریکن ہیلی کاپٹر جو کہ ہماری حدود میں گھس کے ہماری قوانین کی دھجیاں اڑا رہا تھا رات کے اندھیرے میں کھلے عام, تو اس دوران جو ایک پیس ایک دم کا ٹکڑا رہ گیا ہیلی کاپٹر کا وہ بھی ہم نے واپس کر دیا کہ سوری یہ آپ کا نا یہاں رہ گیا تھا. جس طرح ہم آج کل کہتے نہیں ہیں کہ باجی آپ کا دوپٹہ جو ہے نا وہ سائیکل یا بائک کے ٹائر کے اندر آ رہا ہے اس کو اٹھا لیں, اس طرح ہی ہم نے وہ کہا کہ یہ بھی لے جائیں غلطی سے آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہوئے تقریباً 40 منٹ نیوی سیلز کے جو لوگ تھے وہ اندر کمپاؤنڈ کے رہے. کہانی جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ اندر انٹر ہوتے ہیں اور بتایا یہ گیا کہ وہاں سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. دوسری بیوی جو اسامہ کی اندر موجود تھی وہ واپس بھاگی, اس کی ٹانگ میں فائر کیا انہوں نے. اس کے بعد بتایا یہ گیا کہ اسامہ نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے اس کو مار دیا. اب یہ بالکل جھوٹ ہے, ریزسٹنس کی کوئی خبر سامنے نہیں آتی. اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ تھا کہ اصل میں سیلف ڈیفنس میں اسامہ کو مارا گیا, بالکل نہیں, بلکہ یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا, سیمور ہرش کہتا ہے. اور بہت سے لوگ تو نیوی سیلز کے یہ بھی مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم نے تو ٹکڑے کر دیے اس کے فائر مار مار کے. اور راستے میں پھر اس رپورٹ میں یہ لکھا کہ کچھ نیوی سیلز نے یہ کہا کہ راستے میں ہندو کش کے پہاڑوں کے اوپر ہم نے باڈی بیگ میں سے اس کے کچھ جسم کے حصے نکال کے یوں پھینکے ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے تھے وہاں پہ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آؤٹ آف سمپتھی ہے, بلکہ آؤٹ آف دی ایبروگیشن آف انٹرنیشنل لاز ایک آرگیومنٹ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی پرزنر کو پکڑا ہے تو آپ اس کو مس ٹریٹ نہیں کر سکتے اگر آپ واقعی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہیومین کنٹری ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ایک پلانڈ مرڈر کو انہوں نے سیلف ڈیفنس بنایا اور اس کے بعد میں جھوٹ بولنے کا آغاز ایسا شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں یہ فیز آتا ہے کہ یہ آپریشن تو ہو گیا ختم. اس دوران علاقے میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے لیکن کوئی رسپانس نہیں دیا گیا. الجزیرہ نے پبلش کیا کہ کسی کو اس آپریشن کا علم نہیں تھا سوائے جنرل کیانی کے, کیونکہ جنرل کیانی کو اس آپریشن شروع ہونے کے 40 منٹ بعد کال آئی امریکہ سے کہ جناب ہمارے وہ پیارے بھائی ایبٹ آباد میں گھسے ہوئے ہیں, ان کا خیال رکھیے گا. تو یہ دیکھ کر انہوں نے پھر بعد میں الرٹ کیا ایئر فورس کو اور تقریباً 45 منٹ بعد پاکستان کو ہوش آئی اور یہ آپریشن 3 گھنٹے جاری رہا. آخری ہیلی کاپٹر 2.5 سے 3 گھنٹے کے دوران پاکستان کی حدود کو چھوڑ کے واپس افغانستان اسامہ کی باڈی لے کے اتر گیا, لیکن یہاں سے نہ کسی رڈار نے کیچ کیا, نہ کسی کو الرٹ کیا گیا, نہ آن گراؤنڈ ریزسٹنس سامنے آئی. پولیس ہو یا کوئی اور وہاں پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں سب نے روک دیا عوام کو کہ آگے مت آئیے گا, یہاں ذرا اہم کام ہو رہا ہے. رسپانس سنیے کہ رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن کے اس آپریشن کو اوباما صاحب فوراً اناؤنس کر دیتے ہیں ٹی وی پہ آ کے. تو پہلی چیز یہ کہ انہوں نے جو ایگریمنٹ تھا اس کو توڑ کے فنا کر دیا, جو کہ 7 روز ویٹ کرنے کا ایگریمنٹ تھا. کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ ان کا الیکشن تھا آگے, انہوں نے جلدی سے اس کو کیش کروا کے ہیرو بننا تھا, وہ بن گئے. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. دوسرا سوال یہ کہ ان کی تدفین کیسے ہوئی.
تدفین کے حوالے سے کہانی یہ سامنے آتی ہے کہ پہلے ڈیسیژن یہی تھا کہ نماز جنازہ کروائی جائے گی اور اس کے بعد میں دفنایا جائے گا، لیکن کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی بھی امام نہیں بلایا گیا اور ان کے جسم کو کچھ حصوں کو کہیں پھینکا اور باقی کو دریا میں بہا دیا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ ہر پاکستانی جس پہ کیس بلڈ کرتا ہے کہ دیکھیں اگر تو وہ پکڑا گیا تھا اس کو میڈیا کے سامنے کیوں نہیں لائے؟ اسی لیے نہیں لے کے آئے کہ وہ چاہ رہے تھے جلد از جلد ہیرو بنے، اس کو مار کے ہم نے کوئی ٹرائل نہیں کرنا اس کا۔ اگر یہ ٹرائل میں گیا تو ایک ایک چیز سامنے آئے گی کہ کس نے یہ ساری انفارمیشن دے دی، گارڈ کہاں گئے، کیا ہو رہا تھا علاقے میں۔ اسی لیے فوراً مار کے ختم کرو، سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرو۔ یہ کرنے کے لیے اوباما صاحب نے تقریر کر دی۔ تقریر کرتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کہہ دیا سنیں، اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ دا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ود پاکستان ہیلپڈ اس ٹو گیٹ ٹو اسامہ بن لادن، یعنی کہ پاکستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی مدد کے بغیر اسامہ ہمارے ہاتھ نہیں تھا آنا۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے کیانی صاحب کا اور پاشا صاحب کا کور کھول دیا اور ان کو کر دیا ایکسپوز، اور خود بن گئے چیمپئن، اور جو معاہدہ کیا پاکستان سے اس کو توڑ دیا۔ پاکستان کے فارن آفس کا پہلا بیان جو کہ کئی گھنٹوں بعد سامنے آیا وہ یہ تھا کہ دنیا بھر کے ٹیررسٹوں کے لیے یہ بہت بڑا میجر سیٹ بیک ہے، یعنی کہ پاکستان نے کنڈیم نہیں کیا۔ یوسف رضا گیلانی جو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم تھے، جن کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ کسی کو آپ کو لگتا ہے کوئی بتائے گا سویلین پی ایمز کو؟ جس طرح کارگل میں نواز شریف کو ایک جلسے کے دوران آ کے کسی نے کان میں کہا کہ آپ کے پیارے بھائی بارڈر کراس کر گئے ہیں ہندوستان کی طرف، اسی طرح یہاں بھی گیلانی صاحب کو ٹی وی لگا کے پتہ چلا ہوگا کہ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اور اس میں گیلانی صاحب کا قصور نہیں ہے، یہ تو اوور آل ایک سویلین لیڈرشپ کا ایک ایسی پاکستان میں ایک ناسور ہے کہ اس میں کوئی طاقت چھوڑی ہی نہیں گئی، تو اس سے کیا علم ہونا ہے؟ گیلانی صاحب نے پہلا رسپانس دیا، گریٹ وکٹری بیکاز وی وونٹ الاؤ اور سوائل ٹو بی یوزڈ اگینسٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، آئی کانگریچولیٹ دا پیپل ہو ہیو ڈن دس، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی جیت ہے، ہم کبھی بھی اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہر اس فرد کو جس نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، ایک دن گزرنے کے بعد پاکستان کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بے عزتی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بیان لیتے ہیں واپس، اور اس کے بعد میں لیش آؤٹ کرتے ہیں امریکہ کے اوپر اور کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹک ان آتھورائزڈ یونیلیٹرل ایکشن، پوچھے بغیر ہم سے امریکہ نے یہ اٹیک کر دیا، تمام لاز کی انہوں نے وائلیشن کی ہے، عالمی کمیونٹی فیل ہو گئی ہے، یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس پر اس رپورٹ میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ وائٹ ہاؤس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اوباما صاحب نے تو کہہ دیا کہ پاکستان کا شکریہ، لیکن یہ صرف ہم نے کیا ہے، پاکستان کی کوئی کوآپریشن نہیں تھی۔ اب آپ اپنے دماغ سے اندازہ لگائیے کہ دو ہی کیسز ہو سکتے ہیں، پہلا یہ کہ پاکستان کو علم ہی نہیں تھا، یہ بھی شدید نااہلی اور امپاسبل چیز ہے کہ ایبٹ آباد جو کہ ایک گیرزن سٹی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، چند کلومیٹر دور ایک آدمی 5 سال سے بیٹھا ہے، آپ کو علم نہیں ہے، مان ہی نہیں سکتا کوئی۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، امتیاز گل صاحب کی جو کتاب ہے پاکستان بیفور اینڈ آفٹر اسامہ، اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری مسٹ ہیو نون دس۔ ساتھ ساتھ اسد درانی صاحب جو ایکس آئی ایس آئی چیف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دے موسٹ پرابیبلی پاکستانی ملٹری نیو اباؤٹ دس، دا ہائر ایشلنس، کہ پاکستان کو علم تھا۔ اسی طرح دوسرا کیس کیا ہے کہ وہ خود انوالو تھے اس آپریشن میں، اور خود کی انوالومنٹ کے پیچھے تو یہ پوری کہانی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ ساتھ ساتھ طالبان بھی اس کلنگ کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں جی اسامہ صاحب کی شہادت ہو گئی ہے، اور القاعدہ بھی اس کو مارٹر کہتی ہے اور کہتی ہے کہ شہید کیا ہے امریکن فوجوں نے اس کو یہاں گھس کے، اور اسامہ کی جو تیسری بیوی ہے وہ بھی اس کو کنفرم کرتی ہے۔ یہ سب لوگ کنفرم کر دیتے ہیں، لیکن پاکستانی ذہن آج بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو وہاں تھا ہی نہیں، کیونکہ حمید گل جو کہ اس وقت کے زید حامد تھے پاکستان کے لیے، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ایک دن کہہ دیا کہ وہ تو بہت سال پہلے مر گیا تھا جس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کنسپیریسی تھیوری آج تک پکائی جا رہی ہے۔ یہ کہانی تھی اس آپریشن کی، اب اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اتنی بڑی پراپرٹیز بنا لیں باہر جا کے، یہ پیسے لے کر امریکن سے جو کہ ٹریزن کے پیسے تھے، اپنے نیشنل سیکرٹس کو بیچ کے، انہوں نے امپلیکیشنز نہیں برداشت کیے ٹیررزم کے، وہ ہم نے اور آپ نے کی ہیں۔ آپ کے ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا کہا کہ شہید اسامہ بن لادن۔ ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔
یہاں پر اگر لوکلز کی بات کی جائے تو 70-80 ہزار لوگ یہاں پر مرے دہشت گردی سے، لیکن وہ سارا ڈیمیج جو ہے وہ عام آدمی نے، ہم نے اور آپ نے پے کیا، ان لوگوں نے نہیں کیا جنہوں نے ان سیکرٹس کو بیچا۔ اس کے علاوہ ان ٹیررسٹوں کو ایسی جگہوں پر آ کر ہاربر فراہم کیا جو کہ عوامی جگہیں تھیں، یعنی کہ پاکستان کے عام شہریوں کے رہنے کے گھروں کے درمیان میں لا کے بٹھا دیا ان کو۔ تو اگر آپ نے اس قسم کی ناسور سے بچنا ہے تو آپ کو اس اسٹیٹ کو مزید ایسا بنانا پڑے گا جہاں ہر قسم کی انفارمیشن اس طرح کی جو کہ تباہ کن ہو سکتی ہے وہ عوام سے شیئر کی جائے، آبسکیورانٹزم نہ بنایا جائے اور ایسی ریاست نہ کریٹ کی جائے جس کے تحت ایسے فیصلے ہوں جو بند کمروں میں ہوں اور قوم کے مستقبل کے ہوں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی بہت سی ٹیریٹریز، بہت سے ایسٹس، بہت سے ریسورسز ہم اس طرح بیچ چکے ہیں عوام سے پوچھے بغیر، ان سے شیئر کیے بغیر۔ تو یہ سارا واقعہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو کہ چھپا کر کیا جائے گا، بدنیتی سے کیا جائے گا اور جس میں ٹریزن کا ایلیمنٹ انوالو ہوگا کیونکہ آپ کو ذاتی پریویلیج مل رہا ہے، اس سے قوم کو ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو ساری دنیا مذاق اڑائے گی کہ یہ وہ ملک ہے جو ٹیررسٹ کو ہاربر کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ ایسے اقدامات سے کل کو بھی آپ سے کوئی آ کر انگیج کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا بھر سے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائیں گے، ایک طرف طالبان سے، دوسری طرف افغانستان سے، پھر امریکن سے، اور بتائیں گے ان کو یہ کہ ہم آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں۔ تو اس واقعے کا جو سبق ہے، جو کرکس ہے، وہ یہی ہے کہ شفافیت حکمرانوں کی اگر کلیم نہیں ہوگی اور اگر شفافیت نہیں آئے گی عوامی فیصلے کرنے میں، تو پھر ہر وہ فیصلہ جو کیا جائے گا وہ عوام کے خلاف ہی ہوگا۔ تھینک یو۔